اللہ 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 الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن کریم کی 12ویں سورت سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کا مختصر تعارف۔ سورہ یوسف جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں۔ سورہ یوسف کا شان نزول کا مطلب ہے کہ نازل ہونے کی وجہ، سبب کیا رہا۔ تو یہودیوں کے جو علماء تھے انہوں نے عرب کے سرداروں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، دریافت کرو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کیسے آئی اور وہاں کس طرح آباد ہوئی اور یوسف علیہ السلام کے حالات کیا تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سوالات کیے تو اس کا جواب میں اللہ رب کریم نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی۔ اس سورت کا نام یوسف ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ان کے حالات و واقعات، ان کی سیرت، ان کا تمام معاملات، ان کی جوانی کے معاملات، ان کا بادشاہ بن جانے کے بعد کے معاملات، تمام چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف ہے۔ اس کی اپنے سے پہلے والی سورت کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پچھلی سورت سورہ ہود کے اندر اللہ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق اور اس کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت دی، خوشخبری دی، اور سورہ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر فرمایا۔ تو اس طرح اس کی مناسبت سورہ ہود سے بنتی ہے۔ اور ایک مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ سورہ ہود سورہ یوسف سے پہلے نازل ہوئی اور قرآن کریم کی جو ترتیب ہے صورتوں کی، اس کے اندر بھی سورہ ہود کو سورہ یوسف سے پہلے رکھا گیا، سورہ یوسف کو اس کے بعد رکھا گیا۔ سورہ یوسف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قرآن کریم کے اوصاف ہیں اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات ہیں، ان کے بھائیوں کا ان کے ساتھ جو ہے وہ جو برتاؤ تھا، جو سلوک تھا، اس کو بیان کیا گیا۔ سورہ یوسف جب شروع ہوتی ہے تو ابتدا کے اندر ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ عربی زبان میں نازل کرنے کی چند وجوہات جو علماء نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تو چونکہ وہ ان کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، قریش عربی زبان بولتے تھے، سمجھتے تھے، اس وجہ سے قرآن کو انہی کی زبان میں نازل کر دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کی جو زبان ہے وہ عربی ہوگی، اس وجہ سے اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ تیسری وجہ یہ بیان فرمائے کہ عربی زبان کے اندر فصاحت و بلاغت بہت زیادہ ہے جو کسی اور زبان میں نہیں۔ تو جتنی فصاحت و بلاغت عربی میں اتنی کسی اور زبان میں نہیں، اسی وجہ سے اللہ نے عربی زبان کا انتخاب فرمایا اپنے کلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے کے لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات وہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ اور یہ جو خواب تھا یہ اس وقت پورا ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور آپ کے 11 بھائیوں نے اور آپ کے والد اور والدہ نے آپ کو سجدہ کیا، تو یہ خواب آپ کا اس وقت پورا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک سگے بھائی تھے بنیامین، یہ 2 بھائی سگے تھے اور اس کے علاوہ جو 10 بھائی تھے وہ ستیلے تھے، یعنی دوسری والدہ سے تھے۔ تو 10 بھائی دوسری والدہ سے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ الگ والدہ سے تھے۔ ان کے جو ستیلے بھائی تھے 10، ان کو یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے نفرت تھی
اور نفرت کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے، ان سے شفقت فرماتے تھے. تو جو 10 بھائی تھے ان کو یہ محبت، یہ شفقت جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے پھر ایک ذہن بنایا اور ایک مشورہ کیا کہ یوسف کو یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر ان کو کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ کر آ جائیں کہ جہاں پر یہ رہیں وہیں پر ہی کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا ان کو کھا جائے. انہوں نے یہ مشورہ کیا. اس کے بعد انہی میں سے ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ ایک دور دراز کنواں ہے وہاں پر اس کو ڈال دیتے. پھر اپنے والد کے پاس گئے، کہا کہ ہم جو ہیں وہ شام کو کھیل کود کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، کھانے پینے کے لیے جائیں گے، تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع فرمایا، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو یوسف علیہ السلام کو پھر انہوں نے بھیج دیا ان کے بھائیوں کے ساتھ. اور یہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور لے جانے کے بعد ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا. ایک اندھیرے اور پرانے کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا اور ان کی جو قمیص تھی اس پر ایک بکری کو ذبح کیا اور اس بکری کا خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے رات کے وقت اور ان سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا. اور ہم جو تھے وہ کھیل کود میں مصروف تھے، ہم نے یوسف کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، ان کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گئے اور یہ ان کی قمیص ہے جس پر خون لگا ہوا ہے. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا بڑا ہوشیار تھا کہ جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن اس کی قمیص پر ایک خراش بھی نہیں آئی. تو ان بھائیوں کی بیوقوفی یہ تھی کہ انہوں نے اس قمیص پر بکری کا خون تو لگایا لیکن اس قمیص کو وہ پھاڑنا بھول گئے. تو یہ پورا واقعہ ہوا. پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرا. یوسف علیہ السلام چونکہ کنویں کے اندر موجود تھے، اس قافلے والوں نے پانی نکالنے کے لیے جب کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اس ڈول کے ساتھ وہ باہر تشریف لے آئے. تو قافلے کا جو فرد تھا اس نے کہا ہائے خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ایک نوجوان خوبصورت غلام ہمیں مل گیا اور اس کو ہم اچھے داموں بیچیں گے. تو وہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، وہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی نظر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا اور ہم سے بھاگ گیا ہے، ہم اسے بیچنا چاہتے، تم کتنے کا خریدو گے؟ تو چند درہم میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کا سودا کیا. اس کے بعد پہنچتے پہنچتے یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور مصر کا جو بادشاہ تھا عزیز مصر، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے اور بہت زیادہ حسین و جمیل تھے کہ ان کے حسن کی مثال دنیا کے عام لوگوں میں نہیں ملتی. تو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے اپنے پاس رکھ لیا. اور پھر ایک واقعہ ہوا پورا جس کو قرآن نے بیان کیا، اور اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید خانے میں ڈال دیا گیا. جب آپ جیل میں گئے تو وہاں 2 لوگ اور قیدی موجود تھے. ان لوگوں نے کہا کہ اے یوسف، آپ ہمیں جو ہے وہ بھلے آدمی، اچھے آدمی، نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر آپ ہمیں بتائیں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتائی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے جو ہے وہ یہاں سے قید سے رہا کر دیا جائے گا اور تو بادشاہ کو جا کر شراب پلائے گا. اور دوسرے والے نے اپنا خواب بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ روٹیاں پرندے جو ہے وہ نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے سولی دی جائے گی اور پرندے تیرا سر جو ہے وہ نوچ نوچ کر کھائیں گے. تو پھر جب یہ آپ نے تعبیر بیان فرمائی تو اس کے بعد وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو جھوٹ بول رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خواب تعبیر میں نے بیان کر دی ہے اب ایسا ہی ہوگا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایک کو قید خانے سے چھوڑ دیا گیا اور دوسرے کو سولی دی گئی. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ سچ اور حق ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایک موقع آیا کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا اور خواب یہ دیکھا کہ 7 دبلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں اناج کی اور 7 جو ہیں وہ سرسبز و شاداب بالیاں ہیں.
تو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، بڑا پریشان ہوا، اپنے نجومیوں کو، جادوگروں کو بلایا اور خواب کی تعبیر چاہی۔ کسی نے کسی کو سمجھ میں نہ آیا کہ اس کی کیا تعبیر بیان کریں۔ تو جو پہلا قیدی تھا جس کو چھوڑ دیا گیا تو اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے یوسف، آپ مجھے اس کے پاس بھیج دو تو وہ اس کی تعبیر آپ کو بتا دے گا۔ تو پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا، یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ جو پہلے 7 سال ہوں گے وہ کھیتی باڑی کے سال ہوں گے، اس کے بعد کے جو 7 سال ہوں گے وہ قحط سالی کے سال ہوں گے۔ جب یہ تعبیر آپ نے بیان کی تو بادشاہ نے کہا کہ اس یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ، اور یوسف علیہ السلام کو قید سے رہا کر یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ خزانے کی چابیاں جو تھیں وہ یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی گئیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا، اور جو خواب آپ نے اپنی جوانی میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ خواب آپ کا پورا ہوا۔ یہ تھا یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حالات و واقعات مختصر انداز میں۔ جو پڑھنا چاہے اس کی تفسیر، سورہ یوسف کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔